بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ملک میں بہت سی معاشرتی ناہمواری نے ہماری بہت سی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے، اور میڈیا جو ہر وقت ایسے سکینڈلز کو نشر کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں مصروف ہے، یہ سوچے بغیر کہ ان چسکا دار خبروں سے قوم و ملت کا اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی سلسلے میں کراچی سے دعا زہرا کے سکینڈل میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی طور پر جو بدنامی ہوئی ہے، اس کا شاید ملک میں رہنے والوں کو اندازہ نہیں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اس موضوع پہ کچھ بات نہ کروں، لیکن مجھے مجبوراً اس پہ کالم لکھنا پڑا، اور کالم لکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میری اب ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ بدلتے ہوئے حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس پہ کچھ اپنے ویڈیو پروگرام میں کچھ کہوں گا۔ دراصل مجھے اس بات کا اس دن احساس ہوا جب میں نے ایسے ہی تازہ نیوز سننے کے لیے ریموٹ کنٹرول دبایا ہی تھا کہ اسکرین پر مختلف ٹی وی چینل کے درجنوں کیمرے کسی کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے گمان گزرا کہ کوئی بہت بڑی عام شخصیت آ رہی ہے۔ اچانک ایک کھلبلی سی مچ گئی اور سبھی کیمروں نے ایک پتلی دھان پان کی لڑکی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ پولیس کی محفوظ تحویل اور الیکٹرانک میڈیا کے نرغے میں ان کے سوالات کا بڑے پرجوش طریقے سے جواب دے رہی تھی۔ یوں معاملے کی تفصیلات سے پتہ چلا کہ یہ دعا زہرا ہے جو اپنے نام کی نسبت سے زمین و آسمان کے فرق پر دکھائی دے رہی ہے۔ درجنوں کیمرے اس پر مرکوز تھے، جیسے اس نے تاریخ انسان کا بڑا معرکہ سر کیا ہو۔ وہ پولیس کی تحویل میں اپنے لہجے میں کمال کا عزم لیے جوش و خروش کے ساتھ تصویر بنی، بڑی باغیانہ تمغرض کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی تھی۔ ایک گردش دورہ اس کے سامنے تھم سی گئی تھی اور زمانہ اس کے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا۔ وہ محبت کا مارکا لڑ رہی تھی، دراصل ایسا مارکا کہ لڑنے والوں کا جنون جب خسری کی معراج کو پہنچتا ہے تو انہیں اپنے گرد و پیش بڑا ہی حقیر دکھائی دینے لگتا ہے، اور مقدس ترین رشتے بھی ان کے لیے کانچ کے کھلونے بن کر رہ جاتے ہیں۔ ٹی وی چینل پر یہی لیڈ سٹوری خوب ریٹنگ حاصل کر رہی ہے، اب تو پھر تھوڑی مٹی بڑھ گئی ہے، لیکن پھر گائے بگائے سے اچھال دیا جاتا ہے۔ دراصل اس جیسی لاکھوں بچیاں بھی اپنی ٹی وی اسکرین پر بغاوت کے سارے کھیل کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہوں۔ مجھے خدشہ اس بات کا، اور ان بچیوں کے ماں باپ بھی یقیناً اپنی بچیوں کے ساتھ اس مستقبل کے تماشے سے لرزاں ترساں ہوں گے۔ اس کہانی میں دعا کا یہ بیان بھی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے کیا، اور اس نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اس نے اپنی محبت کی شادی اس لیے کی ہے کہ اسے خدشہ تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی محبت کو قبول کرنے کی بجائے کسی اور سے اس کی شادی طے کر دیں۔ دعا اپنے وکیل کے ساتھ بڑے فاتحانہ انداز میں کھڑی اپنی روشن خیالی کا اظہار کر رہی تھی، اور میں اس سوچ میں گم تھا کہ ممکن ہے کسی وکیل کی بھی کوئی دعا جیسی بیٹی گھر میں ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہی ہو، اور کل کلاں اس نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو یہ وکیل اس مکافات عمل سے کیسے سامنا کرے گا۔ یہ بچی اپنے والدین پر متعدد الزامات تو عائد کر رہی تھی، اور ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے ہر اقدام کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی کہ اس نے دو دلوں کو ملانے اور دوسرے کا جیون ساتھی بننے میں ان کی بھرپور مدد کی۔ وہ اپنے ہونے والے جیون ساتھی کا بازو تھامے بے خودی میں مسلسل اپنے ماں باپ کی معاشرتی تنگ نظری سے ظلم کا بربرا اظہار کر رہی تھی کہ میرے ماں باپ ان کی معاشرتی تنگ نظری کو وہ ظلم سے قرار دے رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی یہ برملا بغاوت کا اس کی ہم اور لاکھوں بچیوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ کراچی پولیس کے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے مطابق پولیس اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے اور 2000 کی جانب سے دیگر تفتیشی مراحل میں دیے گئے بیانات کی روشنی میں ان کے والدین کی جانب سے 2000 کے اغوا کے مقدمے کو، جس میں اغوا اور انسانی اسمگلنگ کی دفعات عائد کی تھی، خارج کر دیا۔ اب سندھ پولیس کے مطابق 2000 کے مقدمے میں ہائی کورٹ اور پولیس کی تفتیش میں دیے گئے بیانات کے بعد ان دفعات کے تحت مقدمہ جاری رکھنا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، یہ پولیس کا کہنا ہے۔ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب پولیس نے بھی دعا زہرا کو اپنی مرضی سے اپنے سسرال اور خامد ظہیر کے امراء جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں پولیس کو ظہیر احمد کے رشتہ داروں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم بھی سنایا ہے، جبکہ دعا کے والدین کی جانب سے اپنی بچی کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا، جس میں ہونے والی قانونی کارروائی اور دعا کی مبینہ پسند کی شادی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔
وکلا کے مطابق سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے بعد ان کے موکلوں پر مقدمات تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اب ایک باقاعدہ طور پہ عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے نابالغ ہے، لیکن باوجود عدالت کی جانب سے دعا ضرور کو اپنی مرضی سے جانے کی اجازت دینے کے بعد اغوا کی دفعہ تو ختم ہو چکی ہے، جس وجہ سے ظہیر احمد کے قریبی رشتہ دار کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور والدہ نکاح خواہ اور جو گواہ تھے جن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کے بعد ان کی بھی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے. اب ناظرین، مجھے کہانی کی جزئیات اور تفصیل سے زیادہ دلچسپی نہیں، میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میں کیا بات آپ سے کرنے والا ہوں. میرے لیے یہ سوال بھی بے محل ہے کہ دعا زہرا اور اس کے والدین میں سے کس کا موقف درست ہے، ماں باپ کا یا بیٹی کا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ حالات و واقعات کی کون سی کروٹ نے اس نحوست بری ساتھ کو جنم دیا جب ایک بیٹی بغاوت میں مادہ ہو گئی، جب برسوں اپنی اولاد کو ناز و نعم سے پالنے، اسے تعلیم دلوانے، اس کے حسین مستقبل کے خواب دیکھنے والے والدین ایک مقدمے کے مدعی بن کر اپنے ہی جگر گوشے کے سامنے کھڑے ہوں گے. میں اس سرشاری کے تصور کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے ایک بیٹی کی رگو پے میں ایسا بارود بھر دیا. میں اس کرب کی شدت جاننے کی صحیح کر رہا ہوں جسے دعا زہرا کے ماں باپ گزر رہے ہوں گے. دعا زہرا اسلامی ملک کی مسلمان قوم کی بیٹی ہے، اور بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. وہ میری بیٹی بھی ہے. اسے اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اس کا شریک سفر اس کی پسند کے مطابق ہو. اگر اپنے ماں باپ کو قائل نہیں کر سکی، یا اس کے انتخاب میں کوئی کجی تھی، یا وہ معقول طریقہ کار اختیار نہیں کر سکی، تو یہ اس کی بدنصیبی تھی. اسلام جبر کے خلاف ہے اور بیٹیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کو تھما دینے کے سخت خلاف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اپنی پسند کو سلیقے اور کرینے کی نفیس حدوں کے اندر رکھنے کی تلقین بھی کرتا ہے. دنیا کا کوئی شخص کسی کو اتنی محبت اور خیر خواہ نہیں دے سکتا جتنی محبت اور خیر خواہی والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، بالخصوص بچیوں کے ساتھ. اگر ماں باپ اولاد کے کسی جذبہ بے اختیار شوق کے سامنے حکمت کا کوئی بند نہ باندھ سکیں اور معاملے کو دانشمندی سے سلجھانے کی بجائے بیکار پر تل جائیں، زد پر تل جائیں، تو اسے بھی کم نصیبی ہی کہنا چاہیے. ساری مخلوق پر انسان کے فضیلت و برتری کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اپنی منہ زور خواہشات کو نکیل ڈالنے، اپنے اندر کے جذباتی ہیجان کو معاشرتی اقتدار، تہذیبی روایات اور اخلاقی کرینوں کے اندر رکھنے کا سلیقہ جانتا ہے. اسلام اسی نفس کشی کی تربیت دیتا ہے. کردار اور روایات کا مقام بلند حاصل کرنے والے معاشرتی رویے اپنے دامن میں مسلح حکمت و دانش کا بیش بہا خزانہ رکھتے ہیں. بہت سی قدغنیں یا پابندیاں ہیں جو بظاہر ناگوار لگتی ہیں، دراصل ہمارے تحفظ کا حصار ہوتی ہیں، جسے توڑ ڈالنے سے ہم خود اپنے آپ کو ناہموار نامہربان موسموں کے حوالے کر دیتے ہیں. مغرب میں جہاں میں رہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں چیچک و تعاون کی طرح پھوٹ پڑنے والی معاشرتی برائیوں کا بنیادی سبب یہ ہے، یہ بے جا آزادی، خود مختاری اور ذاتی مرضی و منشا ہے. والدین، اساتذہ، بزرگوں کی تلقین، پند و نصائح، نصیحت اور رہنمائی پر ان پر حاوی ہو گئی ہیں ان کی منظور جوانیاں. یہ جوانیاں جب سے منظور ہو گئی ہیں، طفلان خود معاملے نے یہاں کی معاشرت کا سارا شیرازہ درم بھرم کر کے رکھ دیا. صرف برطانیہ میں طلاق کا تناسب دنیا میں امریکہ کے بعد دوسرا ہے. بغیر شادی کے ازدواجی زندگی گزارنے کا تناسب 85% تک بڑھ گیا ہے. اگر یوں کہا جائے کہ اب اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا. گھریلو ناچاکیاں عروج پر ہیں. عائلی زندگی زبردست انتشار کا شکار ہے، اور عورت اپنی تکریم سے محروم اور اخلاق باختہ موسموں کا چارہ بن کر رہ گئی. خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ نے دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور مہذب کہلانے والے معاشرے کو ایک خودرو جنگل میں بدل دیا ہے، جو نفسانی خواہشات کی برسات سے گھنا ہوتا جا رہا ہے. اب تو یہاں کے دانشور بھی چیخ اٹھے، اس بڑھتی ہوئی معاشرتی بے روی کے سامنے بند باندھنے کے لیے دعائیاں دے رہے ہیں. میری اکثر یہاں کے کچھ سیاسی جماعت سے ملاقات رہتی ہے. پچھلے دنوں برسوں کے بعد ایک انگریز دوست کی شادی میں شرکت کا موقع ملا. ویسے ایسے تہوار اب تو مشکل سے ملتے ہیں. ٹاؤن ہال میں رجسٹرار نے بڑے حال میں مسکراتے ہوئے ایسے ہی پوچھ لیا کہ یہاں جو طلاق یافتہ ہیں وہ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں.
آپ یقین کریں گے لوگوں کے ہاتھ دے کر وہ جھینپ گیا، اسے اپنے سوال پر معذرت کرنا پڑی، لیکن ان حالات و واقعات کے نتائج کو دیکھتے ہوئے بھی پاکستانی معاشرہ بکٹٹ اسی دوائی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اور رہی صحیح کسر ہماری ٹی وی ڈراموں نے پوری کر دی ہے، جہاں ایک ہی گھر میں نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایک دوسرے پر بری طرح فرشتہ دکھایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ نہ صرف بیوی اپنے شوہر اور مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کے مرتکب ہوتے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اس مکروہ فعل کے لیے اپنے ماں باپ اور معاشرے کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ناظرین کی ہمدردیاں سمیٹ کر نظر آتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو گزار کر دوں کہ آج سے کوئی 48 سال قبل میری کلاس فیلو نے والدین سے بغاوت کر کے محبت کی شادی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ پچھلے دنوں اس سے اچانک ملاقات ہو گئی، بڑی خوشی ہوئی اسے دیکھ کے اتنی دیر کے بعد۔ اس کے 2 جوان بیٹے اور ایک جوان بیٹی بھی اس کے ساتھ تھے۔ حال حوال پوچھنے میں پھٹ پڑی، بوڑھی ہو گئی میری طرح، اور روتے ہوئے بولی، کہتی میں تو کہوں گی ماں باپ کسی جانور کے کھونٹے سے بھی باندھ دیں تو بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ میں جس پر اعتبار کر کے اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھوکر مار کر بھاگی تھی، وہ تو پہلے 5 سال میں میری گود میں 3 بچوں کا بوجھ ڈال کر مجھ سے الگ ہو گیا تھا، بلکہ دھکے دے کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تجربے کی بھٹی سے گزرنے کے بعد دل و دماغ میں جاگ اٹھنے والی صداقتیں بڑی ٹھوس ہوتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ میری کلاس فیلو کا رد عمل آج بھی اتنا ہی غیر حقیقی اور جذباتی تھا جتنا برسوں پہلے اس کا عمل۔ اسلام توازن و اعتدال کا دین ہے، وہ کسی طور پر والدین کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنی پسند اپنی اولاد پر ٹھونسے، اور اولاد کو بھی اپنی پسند اور ناپسند کا اختیار دینے کے باوجود یہی تلقین کی گئی ہے کہ اس سے بزور اپنے والدین پر نہ ٹھونسے اور خود سری کا راستہ اختیار نہ کریں۔ میری اپنی قوم سے بالعموم اور میڈیا سے بالخصوص مؤدبانہ گزارش ہے کہ کسی حادثے سے لذتیں سمیٹنے اور اقدار شکنی سے اقدار شکنی سے جو روشن خیالی کا ارک کشید کر کے مار کا حق کو باطل کا رنگ پیش نہ کریں۔ خود ہی سوچیں، کیا ہم اپنی بیٹی کو دعا زہرا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہم چاہتے ہیں کہ قوم کی ہر بیٹی گھر کی فصیل توڑ کر والدین کے خلاف علم بغاوت لہراتے ہوئے اپنی من پسند راہوں پر چل نکلے؟ ذرائع ابلاغ کا کام اجلے راستے تراشنا اور ان کرینوں کا تحفظ کرنا ہے جو ہماری تہذیب کا حسن اور ہماری معاشرت کا اعزاز ہے۔ اگر دعا زہرا کے والدین کا رویہ مثالی نہیں تو تمام تر ہمدردیوں کے باوجود دعا زہرا کا کردار بھی تو کوئی مثالی نمونہ مثالی تقلید نہیں ہے۔ محبت کی منہ زوری میں مارکا آرائی کا تفاخر اور باغیانہ آسودگی کا سرور تو ہوتا ہے، لیکن ایک محبت کے لیے ازلی ابدی محبتوں کے سدا بہار گلستان اور زمزم میں اجاڑ پھینکنے کا اثرات کچھ عرصے بعد سامنے آتے ہیں جب ادرکشاں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو دور دیش میکے سے آنے والی ہواؤں کی آرزو بڑا بے کل رکھتی ہے، بے چین رکھتی ہے۔ آنکھیں روٹھی بستی کے مسافروں کی راہ دیکھنے کے لیے دہلیز پر جمی رہتی ہیں، کان مانوس آوازوں کو ترس جاتے ہیں، دن بڑے کڑے اور راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کے گھر سے سہیلیوں کے جرمٹ میں رخصت ہونے والی بیٹیاں بڑی خوش قسمت اور بڑی خوش نصیب خوش بخت ہوتی ہیں۔ وہ صرف جہیز دے کر ہی جاتی ہیں، ان کے ساتھ دافانی شفقتوں، محبتوں، عنایتوں اور نوازشوں اور دعاؤں کی سوغات بھی ساتھ ہوتی ہے۔ کڑی دھوپ میں دعاؤں کی ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تنی رہنے والی چھتریوں سے محرومی کوئی معمولی ضیاع نہیں ہے، لیکن اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب آشفتہ سری کا خمار اتر جاتا ہے اور آنکھیں گرد و پیش کا منظر دیکھنے لگتی ہیں۔ ایسا وقت آنے میں کچھ دیر بھی نہیں لگتی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اور گزارش کرتا ہوں کہ 11 سے 15 سال عمر کا حصہ انتہائی حساس ہوتا ہے، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں اگر بچے سے مناسب انداز میں پیش نہ آ جائے اور رہنمائی نہ کی جائے تو وہ بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں آسانی کے ساتھ کسی کو بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں بچیوں کے اندر بلوغت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ہارمونز میں تبدیلی سے جسمانی ساخت تبدیل ہوتی ہے۔ عمر کے اس حصے میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اسے توجہ کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں لڑکیوں کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کو گھر سے باہر نکل کر توجہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا یا کم ملتا ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہوتی ہے کہ بچیوں کی مائیں ان کو دوست ہوں اور ان کو سمجھا سکیں
تاکہ بچوں کو جذباتی اور جسمانی طور پر سہارا فراہم کیا جائے، ورنہ عموماً خدشہ ہوتا ہے کہ منفی رد عمل خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت ایک ہی بات ہو رہی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہے تو شادی کے بعد کرنا ہے، تو اس عمر میں بچی سوچتی ہے کہ اگر شادی ہی کرنی ہے تو میں خود کر لوں، وہ گھر والے اتنی جلدی مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس سلسلے میں میڈیا والے بھی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ان کے گھروں میں بھی دعا جیسی بیٹیاں موجود ہیں۔ انہی کا خیال رکھتے ہوئے میڈیا مالکان اپنے ہاتھ چلنے والے ایسے ڈرامے تیار کریں جن کو اپنی بیٹیوں اور جوان بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں۔ دعا زہرا مسلمان بیٹی ہے، وہ میری بیٹی بھی ہے۔ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے والدین نے میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت میں اپنی بیٹی کو بھی بنت رسول کی دعا کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے نام دیا ہوگا، تبھی اس کا نام دعا کے ساتھ زہرا رکھا۔ لیکن بدقسمتی سے دعا زہرا اپنی سمجھ سے اس نام کی برکات سے محروم ہو گئی۔ اللہ کرے اسے اپنے شوہر کی محبت کے ساتھ ساتھ والدین کی محبت کی وہ گم گشتہ میراث بھی واپس مل جائے، اس کی توقع نہیں ہے، اور جس کو اس نے اپنی خود سے ٹھکرا دیا ہے، تو یقین ہے کہ جب اس کی گود میں غور سے سن لے دعا زہرا جیسی بچیاں، کہ جب ان کی گود میں ننھی سی دعا زہرا کھیلنے لگے گی تو وہ اس کا شوہر دونوں اللہ کے حضور التجا کریں گے، اے اللہ ان کی بیٹی ان کی کہانی نہ دہرائے۔ لیکن اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے دعا زہرا کو دوبارہ اپنے والدین کی ضرورت پڑے گی۔ کیا یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہو سکے گا کہ وہ اس مقافات عمل سے بچ سکے؟ میری دعا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی بیٹی دعا زہرا کے راستے کا انتخاب نہ کرے۔ آمین۔